بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خزانہ اور قائم مقام وزیر داخلہ نے اپنے وفود کے ہمراہ الگ الگ ملاقات کی۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے مسافر بردار طیاروں کے سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,500 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران انہوں نے خلیجی مصالحت الاولیٰ سربراہی کانفرنس کے نتائج اور اس کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں خلیج کی یکجہتی اور اتحاد اور اس خطے کے اندر امن و استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنائے جانے پر صاحب اسم امیر کو مبارکباد دی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی وزیر اعظم بورس جانسن کو یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دوستانہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون، خاص طور پر مالیات اور اقتصادیات کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے قائم مقام وزیر داخلہ چیڈ وولف اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے بھی ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے قائم مقام وزیر داخلہ چیڈ وولف اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر بارڈر سیکیورٹی سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور امریکی اہلکار نے قطر کی وزارت داخلہ اور امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے مابین تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے، جس کے تحت بارڈر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور امریکی مہمان نے قطر کی وزارت مالیات اور امریکہ کے محکمہ خزانہ کے مابین ایک میمورنڈم پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس میمورنڈم کے تحت 2021 کے قطر امریکہ فورم برائے اقتصادیات اور سرمایہ کاری کو اسٹیبلش کرنے اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی امریکہ کے وزیر خزانہ نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ بعد میں امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر علی بن فتائس المری کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اس کی ناکہ بندی ختم کیے جانے کے بعد بھی کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔
فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ دوحہ حکومت نے سعودی عرب اور 3 دیگر ممالک کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور بین الاقوامی سلامتی پر تعاون کرنے پر اتفاق کیا تھا، جنہوں نے سن 2017 میں قطر پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ الاولی سربراہی کانفرنس میں کیے گئے سمجھوتے کے حوالے سے تمام ممالک کامیاب رہے ہیں، تاہم مفاہمت میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ قطر کی کابینہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے خیالات اور ان کی فہم و فراست اور دانشمندی کی تعریف کی ہے، جس کی بدولت خلیج کی کونسل برائے تعاون کی 41ویں سربراہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ کابینہ نے کویت اور امریکہ کی کوششوں کو بھی قابل قدر اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ دانی اسنا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج کی سربراہ کانفرنس کے مثبت نتائج کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی مصالحت خلیج کے ممبر ممالک کی فتح ہے اور مستقبل میں ان ممالک کے تعلقات کے بارے میں فیصلہ سازی کے اصول و ضوابط کا تعین کرنے کے لیے ایک مشترکہ رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے مسافر بردار طیاروں کے سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قطر ایئر ویز نے دنیا کے متعدد ممالک اور بہت سے شہروں کے لیے اپنی پروازوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد قطر ایئر ویز کی فلائٹ ریزرویشنز میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، جس سے قطر ایئر ویز پر ٹریولرز کے اعتماد اور اس کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران قطر ایئر ویز نے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے 1.8 ملین سے زیادہ مسافروں کو ان کے ممالک میں پہنچانے میں مدد کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی دیگر بیشتر ایئر لائنز نے اپنی پروازیں بند کر دی تھیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 195 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,500 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں متعلقہ اتھارٹیز نے 81 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ان جگہوں پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 87.34 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ان میں سے 1.9 ملین کے قریب لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ دریں اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے یورپی ممالک سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، جو کہ زیادہ مہلک ہے، مزید اقدامات کریں۔ یمن کے شہر عدن میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن مارٹن گریفٹس نے وزیر اعظم معین عبد المالک سعید اور یمن کی نئی تشکیل شدہ کابینہ کے ممبران کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے عدن شہر کے ایئرپورٹ پر کیے گئے ہلاکت خیز حملے کی شدید مذمت کی۔ اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 110 دیگر اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران کو امریکہ کی خاطر سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں، لیکن ایران پر عائد پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا۔ ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے اپنے پیغام میں انہوں نے واضح کیا کہ ہم معاہدے پر واپس جانے کے لیے امریکہ سے اصرار نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے، لیکن جو منطقی بات ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان پابندیوں کو جلد ختم کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین کیے گئے جوہری معاہدے سے سن 2018 میں امریکہ نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے مابین تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ پنجاب کے مشرقی علاقے میں ایک کلعدم شیعہ ملیٹنٹ گروپ کی کمینگاہوں پر چھاپے کے دوران 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ افراد سنی مسلم گروپوں پر مبینہ طور پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ خبر ملی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے یورپی یونین کے شہریوں پر برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے آئیڈینٹی کارڈز کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ اس فیصلے پر رواں سال اکتوبر کے مہینے سے عمل درآمد ہوگا۔ لندن کا کہنا ہے کہ جعلی آئی ڈی کارڈز بنانا آسان کام ہے، جنہیں دہشت گرد اور جرائم پیشہ لوگ اور غیر قانونی مہاجرین برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین نے کیپٹل ہل میں صدر کے حامیوں کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد انہیں صدر کے عہدے سے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی کانگریس نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی توثیق کر دی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے اتفاق نہیں کیا، تاہم وہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو اقتدار کی باقاعدہ منتقلی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ درمیان امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وفاقی اپیل کورٹ کے جج میرک گارلینڈ کو ملک کے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے چن لیا ہے۔ 68 سالہ گارلینڈ واشنگٹن میں اپیل کورٹ میں جج کی حیثیت سے 23 سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ انہیں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے سینٹ سے اپنی نامزدگی کی توثیق حاصل کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کیلی کرافٹ اگلے ہفتے تائیوان کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ سینئر لیڈروں، حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں اور اقوام متحدہ میں امریکی مشن کے افسران کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ان کے اس دورے پر چین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے تائیوان کی غیر معمولی حمایت پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ اور چین کے جنوبی صوبے ہونان میں ایک فیکٹری کے اندر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے، جن میں سے 6 کو شدید زخم آئے ہیں۔ یہ دھماکہ کل رات ہوا، جس کے بعد فیکٹری میں آگ لگ گئی، لیکن اس پر فوراً قابو پا لیا گیا۔ تمام زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کی وجہ کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خزانہ اور قائم مقام وزیر داخلہ نے اپنے وفود کے ہمراہ الگ الگ ملاقات کی۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز کے مسافر بردار طیاروں کے سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,42,500 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔